بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال پہلے کا ذکر ہے کہ ملک یمن پر ایک طب الاول خمیری نام کا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ یمن کے علاوہ باقی علاقوں پر بھی میرا رعب اور حکومت ہو، تو اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے 1,32,000 کا فوجی دستہ تیار کیا۔ پھر اپنے وزیر، حکیم اور وہ عالم جو تورات اور زبور کا علم رکھتے تھے، یہ بڑا سا لشکر تیار کر کے وہ دنیا کو فتح کرنے نکلا۔ یہ لشکر جس علاقے میں بھی جاتا، وہاں کے سردار بادشاہ کے لاؤ لشکر کی دہشت کو دیکھ کر اس کا پرجوش استقبال کرتے، جس سے وہ بادشاہ خوش ہو کر انہیں امان دے دیتا اور اس علاقے کے قابل علماء کو اپنی رہنمائی کے لیے اپنے ساتھ لشکر میں شامل کر لیتا۔ اس طرح کافی سارے علاقوں سے گزرنے کے بعد اس قافلے میں تقریباً 400 علماء شامل ہو چکے تھے۔ جب یہ قافلہ مکے پہنچا تو کوئی بھی اس لشکر کے استقبال کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ یہ صورتحال دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ اس کی کیا وجہ ہے، یہاں کے لوگوں نے ہمارا استقبال کیوں نہ کیا؟ تو وزیر نے جواب دیا کہ جناب، اس شہر میں ایک گھر ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ صرف اسی گھر کو عزت دیتے ہیں۔ ان کی نظر میں خانہ کعبہ سے بڑھ کر آپ کی بادشاہی اور شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں۔ دور دراز سے لوگ یہاں آتے رہتے ہیں جو ہر وقت اس گھر کے طواف میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے یہاں کے لوگ آپ کا استقبال کرنے نہیں آئے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غصے میں آیا اور اس نے دل میں قسم کھا لی کہ میں اس شہر کے مردوں کو قتل کروا کر ان کی عورتوں کو قیدی بنا لوں گا اور اس گھر کو بھی معاذ اللہ مسمار کر دوں گا، پھر یہ علاقہ ویران ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جیسے ہی اس بادشاہ نے دل میں یہ ارادہ کیا تو اس کے سر میں شدید درد کی ایک لہر اٹھی اور ساتھ ہی اس کے کان اور آنکھ اور منہ سے انتہائی بدبودار مواد نکلنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے پاس ٹھہرنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ اس کے قافلے میں شامل حکیموں نے علاج کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر تمام حکیموں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ یہ بیماری ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ درد اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے بادشاہ سلامت کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ وہ انتہائی تکلیف اور کرب میں مبتلا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کا وزیر بھی بہت پریشان تھا۔ آخر اس کے قافلے میں شریک ایک عالم صاحب تھے۔ جب انہوں نے اس ساری صورتحال کا مشاہدہ کیا تو اٹھ کر وزیر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر بادشاہ میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دے تو میں ان کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے جب بادشاہ سے بات کی تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ رات کا پچھلا پہر شروع تھا۔ عالم نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت سچ سچ بتائیں، کعبے کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے آپ کے دل میں؟ بادشاہ جو درد و کرب میں مبتلا تھا، اس نے کعبے کے متعلق جو ارادہ کیا تھا وہ سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ تو عالم نے کہا، بادشاہ سلامت، تمہاری اصلاح علاج بیماری کی اصل وجہ تمہاری یہی بری نیت ہے۔ یاد رکھو، جس عزت والے گھر کو مٹانے کی تم نے نیت کی ہے وہ گھر کوئی لاوارث نہیں ہے۔ اس گھر کا مالک وہ رب العالمین ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور وہ بڑی عظمتوں اور طاقتوں والا ہے۔ اس لیے اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو اس برے خیال کو نکال دو، ورنہ خود مٹ جاؤ گے۔ تو یہ بات بادشاہ سلامت کی سمجھ میں آ گئی اور فوراً ہی اپنے ارادے سے تائب ہو کر توبہ کر لی۔ ابھی عالم صاحب اپنی جگہ سے اٹھے ہی نہ تھے کہ بادشاہ کی بیماری ختم ہو گئی۔ چند لمحوں میں وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب اس طرح اپنی حالت بدلتی ہوئی دیکھی تو فوراً کہا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ کی وحدانیت اور دین ابراہیم کا دل و جان سے اقرار کر لیا۔ پھر کعبے کا طواف کیا، اس کی تعظیم میں کالے رنگ کا ریشمی غلاف بنوا کر کعبے پر چڑھایا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں چڑھایا تھا۔ پھر مکے کے لوگوں کو قیمتی تحفے اور کپڑوں کے جوڑے دے کر بادشاہ سلامت اپنے قافلے کو لے کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، جب اس قافلے کا گزر ایک ویران جگہ سے ہوا تو قافلے میں شریک جو تورات اور زبور کا علم رکھتے تھے، ان علماء نے جب اس سرزمین کو دیکھا، اس کی خوشبو کو سونگا، تو اپنی کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں جو علامتیں اور پیش گوئیاں پڑھی تھیں وہ سب کچھ اس سرزمین میں پایا۔ پھر آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا
کہ کچھ بھی ہو جائے مر جائیں گے، بس اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو اس آخری نبی کی زیارت کا شرف ہمیں ضرور حاصل ہوگا۔ ان علماء نے یہ عہد کرنے کے بعد بادشاہ کو جا کر بتایا کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والے۔ بادشاہ نے حیران ہو کر وجہ پوچھی تو علماء نے بتایا کہ اس جگہ پر آخری نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ان کے آنے سے اس جگہ کو عزت نصیب ہوگی، ان کے ہاتھ میں توحید کا جھنڈا ہوگا، وہ یہاں خطبہ دیں گے، ان پر ایک آسمانی کتاب نازل ہوگی، وہ حق کے امام ہوں گے، لوگوں کو حق کی دعوت دیں گے، وہ لوگ خوش قسمت ہوں گے جو ان پر ایمان لائیں گے، اور قیامت کے دن وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ یا تو ہمیں ان کی زیارت نصیب ہو جائے گی یا ہماری اولاد کو ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوگا، لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مرتے دم تک اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ طب الاول خمیری نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی امت کی شان کے بارے میں سنا تو دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی کچھ عرصے کے لیے ان کے ساتھ یہیں رک جاؤں، شاید مجھے بھی ان کی زیارت نصیب ہو جائے اور میں ان پہ ایمان لا کر ان کی امت میں شامل ہو جاؤں، پھر یقیناً بروز محشر میری بھی بات بن جائے گی۔ تو بادشاہ یہ سوچ کر وہیں رک گیا۔ پھر اس نے علماء کے لیے 400 مکان تعمیر کروائے جن میں ایک 2 منزلہ عمارت بھی تعمیر کروائی، وہ اس لیے کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس مکان میں رہیں گے۔ پھر ان علماء کی شادیاں کروائیں، یوں ایک چھوٹی سی بستی آباد ہو گئی جو یثرب کے نام سے مشہور ہوئی۔ 3 سال تک انتظار کرنے کے بعد طب خمیری نے علماء سے پوچھا کہ وہ نبی کب آئیں گے، تو علماء نے جواب دیا کہ ابھی تک تو کوئی آثار ایسے نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ آئیں گے ضرور، ہم ان کے انتظار میں یہیں مر مٹ جائیں گے، شاید ہماری قبروں پر ان کے جوتوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے تو وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ طب خمیری نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک خط لکھا جس کی تحریر کچھ یوں تھی: از طب الاول خمیری بن وردہ تا آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ جو شریعت لائیں گے اس پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب اللہ پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ اگر مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا تو یہ مجھ پر میرے رب کا احسان ہوگا، اور اگر مجھے یہ سعادت نصیب نہ ہوئی تو بروز قیامت مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری بھی سفارش کر دیجیے گا۔ میں آپ کی آمد سے پہلے ہی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر اس خط پر اپنی مہر لگائی اور اس عالم کو بلوایا جس نے مکے میں توبہ کروائی تھی۔ خط ان کے سپرد کرتے ہوئے انہیں یہ وصیت کی کہ میرے جانے کے بعد اگر وہ آئیں تو میرا یہ خط ان تک پہنچا دینا، اگر تمہاری زندگی میں وہ نہ آئے تو اپنی اولاد کو یہ وصیت کر دینا۔ پیارے دوستو، پھر اسی طرح وہ خط نسل در نسل ان کے خاندان میں بحفاظت چلتا آیا۔ آخر 1000 سال گزرنے کے بعد کائنات کی اس عظیم شان ہستی کی آمد مکے میں ہو گئی۔ 53 سال مکے میں گزارنے کے بعد جب اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا تو آپ علیہ السلام نے مقام قباء پر کچھ دن قیام کیا۔ وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھنے کے بعد اپنی آمد کا پہلا پیغام مدینے میں اپنے ننہال قبیلہ بنو نجار کو بھجوایا۔ یہ خبر ملتے ہی مدینے میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، لوگوں نے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 84 آدمیوں پر مشتمل قافلہ مدینے کے قریب پہنچا تو جمعے کا وقت تھا۔ آپ علیہ السلام نے جمعے کا خطبہ دیا، نماز پڑھی، پھر یثرب کی طرف اپنی قصوہ اونٹنی کا رخ کیا۔ جب آپ علیہ السلام یثرب میں داخل ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آمد سے مدینے کی ہر چیز جگمگا اٹھی، یثرب کا نام بدل کر مدینہ منورہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہیں، پرجوش استقبال ہو رہا ہے، مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں پھول نچھاور کر رہے ہیں، اور طلع البدر علینا من ثانیۃ الوداع وجب الشکر علینا کی صداؤں میں پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ حضور میرے گھر تشریف لائیں۔ لوگ اونٹنی کی مہار پکڑنے لگے، ہر میزبان کو محبت سے دعا دے کر کہتے کہ اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے جہاں جس کے گھر کے آگے بیٹھے گی اسی کے گھر میں ہمارا قیام ہوگا۔ لوگ اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آخر چلتے چلتے اونٹنی وہاں آ کر بیٹھ گئی
جہاں آج مسجد نبوی کا ممبر ہے۔ فوراً حضرت ابو ایوب انصاری آگے بڑھے اور جلدی سے حضور علیہ السلام کا سامان اٹھا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، وہ سامنے میرا ہی 2 منزلہ مکان ہے، آئیں تشریف لائیں۔ حضرت اسد بن زرار کہنے لگے، حضور میرے گھر تشریف لائیں۔ فرمایا، اسد مجھے جانے دو، اللہ کی یہی مرضی ہے، ایسے کرو کہ تم اونٹنی رکھ لو۔ پھر حضرت اسد بن زرار نے اونٹنی کی مہار پکڑی، اسے پیار کیا اور اپنے گھر لے گئے۔ پیارے دوستو، یہ وہی 2 منزلہ مکان تھا جو طبہ خمیری نے 1000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا، جو ابو ایوب انصاری کی تحویل میں تھا، اور 10 صدیوں کے بعد آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تشریف فرما تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک شخص ابو لیلہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور طبہ خمیری کا وہ خط پیش کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ خط پڑھ کر سنایا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، صالح بھائی طبہ کو آفرین اور شاباش ہے۔ پیارے دوستو، جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا، اور جس انسان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی، آفرین کہا، اس کی قسمت کا کیا حال ہوگا۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔